بیماریاں تو آتی ہی آتی ہیں، شفا کا شرعی پیکج کیا ہے؟ کون کون سی چیزیں اللہ نے شفا بنائی ہیں، کیسے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ چھوٹی اور بڑی بیماری جو ہے اس سے انسان کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، جب تک یہ بات یاد نہ رہی، جب تک یہ یقین نہ ہوا، سب کچھ سننے کے باوجود یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے الشافی۔ کیا نام ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ یہ یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ شفا ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا جہان کے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز لوگ، جب تک ان کے ہاتھ میں بھی اللہ شفا نہیں رکھے گا، وہ کسی کو شفا دینے کے قابل یقین بنانا پڑے گا۔ اگر ڈاکٹر ہی شفا دیتے ہوتے تو کسی ڈاکٹر کو موت تو نہ آتی۔ بڑے اچھے اچھے اور نیک ڈاکٹر آج بھی موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور کتنے نیک ایسے تھے جو اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ دوسرا، یقین کیجئے ما من داء الا وقد انزل له دواء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں دنیا میں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا۔ یہ کس کی زبان سے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بلوائے ہیں؟ جس جیسی زبان تو آج تک اللہ نے بنائی نہیں۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے، وہاں اس زبان سے نکلنے والی بات کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں اللہ نے اتارا۔ فرق کیا ہے؟ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ جو پہچان لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، جو نہیں کوشش کرتا جاہل رہتا ہے۔ جب بیماری کا پتہ نہیں، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ نباز بننا یہ ایک ذمہ داری، ڈائگنوز کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری۔ تداووا ولا تتداووا بحرام، تم علاج کروایا کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کروایا کرو۔ تیسرا اصول، اس لیے اس پیکج کو سمجھنے سے پہلے یقین کی بنیاد رکھ کے سمجھنا چاہیے، اللہ نے شفا حرام میں نہیں رکھی۔ میں پھر اس کلمے کو دہراؤں گا، یہ یقین کر لیجئے کہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ شفا دینے والا میرا مالک شافی ہے، الشافی۔ کوئی دنیا میں بیماری نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا، بس کوشش کی ضرورت ہے۔ تیسرا، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا ہے اس میں شفا نہیں رکھی۔ بعض لوگوں کے نظریات ہیں، کیا کریں، اب بیماری ہے شفا تو چاہیے۔ اچھا جی، فلاں نے کہا ہے کہ خرگوش ذبح کرو یا الو ذبح کرو، اب پتہ نہیں الو کیسے حلال ہو گیا، تو بہتا خون جو ہے نا وہ اس کے سر پہ لگاؤ اور اس کو اتنا ایک گھونٹ پلا دو، والعیاذ باللہ۔ جس کی نفس صریح ہے قرآن میں، او دمن مسفوحا، حرام ہے مردار، حرام ہے خنزیر، حرام ہے بہتا ہوا خون، اور جو غیر اللہ کے نام پہ خاص کر دیا جائے حرام ہے۔ ان چار چیزوں کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں دیکھے بار بار کہا ہے کہ یہ حرام ہے، اور ایک بندہ یہ کہے جی بس ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بہتا ہوا خون اس کو ایک گھونٹ پلا دو یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں۔ ان اللہ لم یجعل شفاء فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام قرار دے دی اس میں شفا نہیں رکھی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے، بس جی فلاں تو کام کرتے ہیں نا، ٹرک چلاتے ہیں تو نشہ کرتے ہیں، ایڈکشن پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ نہ کرے تو وہ تو بیمار ہو جائے۔ غلط کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے زمانے میں بھی ایک شخص نے آگے کہا تھا کہ ہم لوگ کام کرنے والے ہیں تو شراب اس لیے فلاں چیز کی بنا کے پیتے ہیں کہ صحت بہار رہتی ہے۔ کہا نہیں، اس میں شفا نہیں، یہ خود بیماری ہے، یہ خود بیماری ہے۔ اور آپ نے ایک نہیں 10 باتیں سمجھائیں۔ فرمایا یہ خمر جو ہے، الخمر ما خامر العقل، خمر اس کو کہتے ہیں جس سے عقل نکارہ ہو جائے۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور خمر نشہ جو ہے یہ ام الخبائث ہے، خباثتوں کی ماں ہے، ام الفواحش ہے، فحاشی عریانی کی جڑ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز کو اللہ ذوالجلال حرام کہیں، لعنت بھیجیں؟ فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها
وعاصرها ومعتصرها، شراب پہ بھی لعنت ہے، پینے والے پر بھی، پلانے والے پر بھی، بنانے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، خریدنے والے پر بھی، بازار تک لانے والے پر بھی۔ اتنی مرتبہ 8 سے 10 مرتبہ جس چیز پہ لعنت کی جائے پھر اس میں شفا رکھی جائے، عقل مانتی نہیں ہے۔ تو شفا کے اس پیکج کو سمجھنے کے لیے ان 3 چیزوں کا یقین جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک میرے بھائی کام نہیں بنے گا۔ اپنے دل سے یقین کرو کہ شفا دینے والا کون ہے، هو الشافی۔ شفا دینا یہ صرف اسی کا ہی کام ہے، کیونکہ اس کا اسم مبارک ہے الشافی، یہ صرف اسی کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت شفا نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے 1 سے 10 ڈاکٹر جمع ہوتے ہیں، جب سانس ختم ہو گئے ایک سانس نہیں دلوا سکتے۔ اور بعض لوگوں کا یہ شبہ بھی زائل ہونا چاہیے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر اتار دیں گے تو فوت ہو جائے گا، وینٹیلیٹر پہ ہے تو زندہ ہے۔ اگر ایسے کہتے ہیں ہمارے لیے تو محترم ہے وہ ڈاکٹر، لیکن وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وینٹیلیٹر نے اس کی جان بچائی ہے، یعنی آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر اتارنے سے اس کی روح جو ہے وہ چلی جائے گی، آپ نے پکڑ کے رکھی ہوئی ہے؟ اس وقت تک وہ سانس باقی ہے جب تک تیرے اور میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس کو یہ اتار دیں گے تو فوت ہو جائے گا، تو ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے اور شریعت کے تمام اصولوں کے مخالف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کے علاج کے بارے میں جو پہلا علاج بتایا ہے، جو اتنا آسان ہے، کاش میں اور آپ اختیار کر لیں، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کے اتارا۔ شفا کیسی؟ جب یقین ہوگا نا تو پھر اللہ نے دنیا جہان کی بیماریوں کی شفا اس میں رکھی۔ اور دوسری جگہ ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے شفاء لما فی الصدور، سینوں کے روگ جو ہے نا، دل کے مسائل جو ہے نا، یہ اللہ نے حل کرنے تو قرآن کے ذریعے۔ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں گے ایک بات بیان کی کہ اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتا؟ رحمت للمؤمنین، رحمت للمؤمنین، شفا اور رحمت اور ہدایت یہ ذریعہ بنتے ہیں مومنوں کے لیے۔ پہلے میں اور آپ مومن بنے، شفا کیسے نہیں ملے گا؟ اس شرط پہ کوئی غور نہیں کرتا، میں نے تو پڑھا ہے جی مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائی پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ اچھا سا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لو، کوئی ایسا گناہ ہوگا جس کا آپ کو پتہ نہیں، اپنے آپ کو مومن کی صفت میں ڈھال لو، میرے رب کی کلام میں جھول نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری جگہ بھی اللہ جل جلالہ نے فرمایا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا نا کہ قرآن سے علاج کروانے کے لیے سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ کیا جی؟ مومن بننا چاہیے۔ ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرنے سے پہلے کچھ پرہیز کرنا پڑتا ہے، تو گناہوں سے بچ جاؤ، مومن ہے۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر دنیا میں سب سے زیادہ آپ عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچ جاؤ۔ جو حرام چیزوں سے بچ جائے گا وہ دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو شریعت نے علاج جو بتایا ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی اور آپ اس کا علاج کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عالجیہا بکتاب اللہ، تم نے اس کا علاج کرنا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن سے علاج کرو۔ خیر الدواء القرآن، بہترین علاج ہے ہی قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات سمجھائی۔ روایت ہے صحیح بخاری کی 5007 اور پڑھنے والی ہے، کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں،
روشن چہروں میں آپ سے گزارش کروں گا، گھروں میں کتابیں رکھو، ان کو پڑھا کرو۔ صحابہ کرام ایک راستے میں تھے، ایک لونڈی آئی اور آ کے کہتی ہے یہ سلیم قبیلے کا جو سردار ہے نا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کوئی ہے بھی نہیں ہمارے پاس، اب کریں کیا؟ آپ لوگ کو نیک ہی لگتے ہو، کوئی ہے آپ میں سے کوئی دم درود کرنے والا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، یعنی ایک اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کا ساتھی، صحابی کہتے ہیں ما کننا نأبنہ برقیۃ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ دم بھی کر لیتا۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے دم چکیا، دم کر کے واپس آئے، اللہ ذو الجلال نے انہیں صحت دے دی، انہوں نے 30 بکریاں بھی دی، ساتھ دودھ بھی پلایا، 30 بکریاں بھی دی، ساتھ دودھ بھی پلایا۔ جب واپس آئے تو صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا اکنت تحسن رقیۃ، تو دم کیا کرتے ہو، یہ تمہیں پتا ہے دم کرنا؟ قال لا، نہیں میں دم تو نہیں کیا کرتا، ما رقیت الا بام الکتاب، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے اور اس کو پھونک مار دی۔ کہا اچھا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، پھر کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ مدینہ واپس آئے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، سارا قصہ بتایا تو آپ نے فرمایا وما یدریہ انہا رقیہ، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کو اللہ ذو الجلال نے دم بنایا ہے، کہ اس کے ساتھ دم کرنے سے شفا ملتی ہے؟ اقسموا واضربوا الی بسہم، اس کو کہو کہ یہ فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہو میرا حصہ کدھر ہے۔ فاتحہ سورت سے اگر بچھو کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے، میرے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے شفا کیوں نہیں بن سکتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کا ایک دوسرا علاج بتایا ہے، جس کو آج بھی ڈاکٹروں نے امپروو کر دیا نا۔ یہ امپروو کیسے کیا انہوں نے؟ اچھا جی، آپ بار بار جو ہے وہ چہرے کو دھوئیں۔ شریعت کہتی ہے اگر روحانی، جسمانی، نفسیاتی، وہمی اس طرح کی بیماریوں سے بچنا ہے تو 5 قسم کی پاکیزگیاں اور طہارتیں آپ اختیار کریں۔ سب سے پہلی پاکیزگی اور طہارت تمہیں کیا حاصل کرنی چاہیے؟ وہم آتے ہیں دل میں، حسد اور بغض اور شیطانی وساوس جو ہے وہ ڈیرے جماتے ہیں دل میں، اپنے دل کو پاک رکھا کرو۔ کس سے؟ حسد اور بغض سے۔ اللہ اور اس کے پیغمبر، اس کے صحابہ، اس کے قرآن پہ شک نہ کرو، تشکیک نکالو دل سے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے، آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ کائنات میں سب سے افضل مومن وہ ہے جو زبان کا سچا ہے، جس کے دل میں گناہ کے جذبات جگہ نہیں بناتے، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں ہے، جس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے اٹھتے ہیں۔ یہ پاکیزگی آ جائے، وہاں کیسے آئے گی؟ دل کی طہارت اور پاکیزگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افواہکم فانہا طرق القرآن، اپنے منہ کو پاک صاف رکھا کرو، یہ قرآن کے راستے ہیں، قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ مسجد میں آنا چاہتا ہے تو کچا پیاز کھا کے نہ آئے اور لہسن استعمال کر کے نہ آئے، اگر کھانا بھی ہے فَلْيُمِتْهُ مَا طَبْخًا، اس کو پکا کے کھائے۔ فرشتوں کو بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی، جس طرح آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو۔ کیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، کھانے سے پہلے بھی مسواک، کھانے کے بعد بھی مسواک، جاگتے بھی تو مسواک اور سونے سے پہلے بھی مسواک۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تیسرا ادب، اللہ کے رسول نے جو پاکیزگی تیسری جگہ بھی بیان کی ہے، طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، مسلمانوں اپنے جسموں کو ہی پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں ہر بیماری سے پاک صاف کر دے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فطرت کی چیزوں میں بیان کیا؟ غسل البراجم، یہ جوڑ ہوتے ہیں نا، بس اوقات اس میں کچھ چیز رہ جاتی ہے، فرمایا ان جوڑوں کو، ان کو اچھی طرح تم صاف کیا کرو جب تم وضو کرو، تاکہ کسی قسم کا کوئی وائرس رہے ہی نہ۔ آج اس کو وہ اپروو کر رہے ہیں جن کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے، جن کا ایمان حدیث پہ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کی۔
طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے سمیلی اور بدبودار جو گھر ہوتے ہیں وہ یہودیوں کے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات اللہ کے رسول فرما رہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث کی روشنی میں سمجھے آج صفائی کا اہتمام کون کرتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا شعار تھا۔ طہروا افنیتکم، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو۔ وائرس کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ عز و جلال ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسرا علاج جو ہے وہ اللہ عز و جلال نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیماریوں کا یہ بیان کیا ہے کہ آپ 5 قسم کی پاکیزگیاں اختیار کر لیں۔ دل کی پاکیزگی، اپنے منہ کی پاکیزگی، اپنے لباس اور جسم کی پاکیزگی۔ میلا کچیلا لباس پہنا ہوا ایک شخص آ گیا اور بال بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے 2 وہاں باتیں بیان کی۔ فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکر رأسہ، اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ بال سیدھے کر لے، پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں کو دھو لے۔ اللہ سے آگے کیا ہے؟ فإنما هو الشیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے، یہ تو شیطان لگ رہا ہے۔ جسم کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں صفائی، اس کی پاکیزگی، اللہ عز و جلال نے یہ علاج بتایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس جب بارش آتی تو لوڈی کو آواز دیتے میرا کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، وہ بھی بارش کے نیچے، یہ اللہ کی طرف سے ماء مبارکن، یہ مبارک پانی آیا ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، یہ بھی اللہ نے اس میں بھی علاج رکھا ہے۔ بارش میں بھی علاج۔ کس طرح معاشرے کے اندر جب قحط سالی ہوتی ہے تو طرح طرح کے وائرس اور طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، بارش آتی ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دھو دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا علاج یہ بتایا ہے کہ پانی جس کو آج ہم نعمت نہیں سمجھتے ضائع ہی کیے جاتے ہیں، وضو کرنے بیٹھیں تو غسل جتنا پانی استعمال ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اللہ کا شکر کریں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس پانی صاف نہیں ہے۔ آپ اتنی کو ٹوٹی کھولیں، آپ اتنی کو ٹیپ کھولیں کہ آپ نے وضو کرنا ہے، جب آپ کو چیز دھو رہے ہیں تو اس کو بند کر دو، پھر پانی لے لو۔ یہ آداب ہیں اسلامی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ چیز کو ضائع نہیں کیا کرتے، اور نیک لوگ لکھا کرتے تھے جو کسی بیگانی چیز کو بے دریغ استعمال کرے وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ ہر وقت کرپشن میں رہے گا، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَوْ كَانَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، وقت بھی ضائع نہ کرے، پانی بھی ضائع نہ کرے، خواہ وہ چلتی نہر میں بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا علاج بیان کیا ہے الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، صحیح بخاری کی روایت ہے 3090، بخار یہ جہنم کے جوش میں سے ہے، کسی کو بخار ہو جائے تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کے پانی سے اسے غسل دو۔ چوتھا علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے، دم کرو۔ آج 101 بیماریاں جو ہیں وہ نظر بد سے، حسد سے، جادو سے اور طرح طرح کی چیزوں سے آ جاتی ہیں، آپ اس کو دم کرو۔ حسن و حسین اللہ کے رسول کے پھول، جنت کے شہزادے رضی اللہ عنہما وارضاہما، دونوں بیمار پڑے ہیں۔ جبریل امین کا نزول ہوا، پوچھا اللہ کے رسول آج آپ پریشان لگ رہے ہیں، کہا دونوں حسن و حسین بیمار ہے، کہا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے ان کو دم کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم یہ ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، یہ 3 کلمات پڑھ کے اللہ کے رسول نے دم کیا، فقام یلعبان، دونوں پھول اٹھے اور کھیلنے لگ گئے۔ علاج امت کو سکھایا ہے۔ اور آپ نے ابھی حدیث جو صحیح بخاری کی سنی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ دم کرتے ہیں، اس سے پوچھا آپ دم کرتے ہیں؟ کہا میں نے تو فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا ہے۔ تو ہر مسلمان کی یہ اپروچ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں میں سفر پہ نکلا، اس قدر مجھے آفتیں اور مصیبتیں آئیں، میرا بھی یقین بن چکا تھا میں جب بھی کوئی بیماری آتی سورہ فاتحہ پڑھ کے ہی دم کرتا، مجھے میرا رب شفا دے دیتا۔ یہ شافیہ ہے، شفا دینے والی ہے، یہ رقیہ ہے، اس کو پڑھ کے دم کرنے سے رب شفا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے، جبریل امین کا نزول ہوا، فرمایا اشتکیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب آپ بیمار ہیں؟ کہا جی ہاں۔
تو جبریل، دم جبریل جس کو آج ہم کہتے ہیں، کہا مجھے اللہ نے بھجوایا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، جبریل فرماتے ہیں میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، من شر کل نفس، ہر جان کی شرارت سے، او عین حاسد، کسی حاسد کی نظر سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، اللہ کا نام لے کے میں دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو یہ سکھاتے ہیں کہ آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو، بلکہ حکم دیا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہر نماز کے بعد 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھا کرو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ صورتیں جب نازل ہوئی، پھر جب بھی بیمار ہوتے اللہ کے رسول تو یہ پڑھ کے اپنے آپ کو خود دم کیا کرتے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کیا لبید بن عاصم یہودی نے، تو جبریل امین کا نزول ہوا اور انہوں نے آ کے خبر دی اللہ ذو الجلال کی طرف سے کہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے، اور ایک گڑیا بنا کے 11 سوئیاں لگا کے بئر زروان نامی کنویں کے اندر 2 پتھروں کے درمیان گابے میں رکھا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے منگوایا، 11 ہی سوئیاں تھیں اور 11 ہی آیتیں اتری ہیں، ایک سوئی نکالتے، ایک آیت پڑھتے، پھر زندگی میں دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اور میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا، زندگی کا معمول بنائیے، ہر نماز کے بعد یہ 2 صورتیں پڑھیں، اللہ نظر بد سے بھی اور جادو ٹونے سے بھی حفاظت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کے پاس کوئی مریض لایا جاتا یا کوئی مریض ہوتا تو آپ عیادت کے لیے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دم کیا کرتے اور اسے دعا دیا کرتے، اور دعا یہ ہوتی، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے پالنے والے اس کی بیماری کو لے جا، واشف انت الشافی، اس کو شفا دے دے، میرے مالک تو ہی تو شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا ہو نہیں سکتی، جب تو نے شفا دے دی تو کوئی بیماری رہے گی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی کے پاس آتا ہے اور وہ بیمار ہے، صدق کے دل سے 7 مرتبہ یہ پڑھ کے اس کو دم کر دو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ اسے شفا ضرور دے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، اسأل اللہ العظیم، میں اپنے عظیم رب سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا بھی رب ہے، ان یشفی، اللہ تجھے شفا یاب کر دے۔ لیکن اس کے لیے میں پھر وہی اصول یاد کروانا چاہوں گا، جب تک یقین نہیں کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک کام نہیں بنتا۔ جس حکیم پہ یقین نہیں ہوتا اس کی پڑیا اثر نہیں کرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اور قرآن نے پوری مخلوق کو یہ کہا ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے۔ 5واں علاج قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ شہد کی مکھی، یہ جو شہد بناتی ہے، فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے
للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری کی روایت ہے 5360، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہا پلایا تو ہے لیکن آرام نہیں آیا، فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ آیا، فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہو سکا۔ فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، میرے رب نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، یقین کر کے کھلاؤ۔ جا کے کھلایا اور آ کے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہتا ہے؟ فسقاہ فبرأ، اللہ کے رسول میں نے جب اب جا کے کھلایا ہے تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جس کو قرآن اور شہد شفا نہیں دیتا اس کو شفا پھر کہاں سے ملے؟ اللہ ذوالجلال نے اس میں، امام قرطبی فرماتے ہیں فَكَانُوا يَسْتَشْفُونَ بِالْعَسْلِ مِنْ كُلِّ الْأَوْجَاعِ وَالْأَمْرَاضِ، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج سلف کیا کرتے تھے شہد سے۔ وَكَانُوا يُشْفَوْنَ مِنْ عِلَلِهِمْ بِبَرَكَةِ الْقُرْآنِ وَبِصِحَّةِ التَّصْدِيقِ وَالْإِيقَانِ، لوگ قرآن سے بھی شفا لیتے، شہد سے بھی، اور برکت ان کو تب ملتی جب وہ قرآن کو سچا مانتے اور یقین کر لیتے۔ چھٹا علاج جو شریعت نے بیان کیا ہے، عجوہ کھجور جو 7 صبح کے وقت کھا لیتا ہے، من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوہ لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، صحیح بخاری کی روایت ہے 5445، جو صبح کے وقت 7 کھجوریں عجوہ کی استعمال کر لیتا ہے، سارا دن نہ اسے کوئی زہریلا جانور اثر کرے گا اور نہ اس پہ جادو ہوگا۔ میری باتوں پہ پھر ذرا غور کیجیے گا، سمن ولا سحر، سم زہر، یہ وائرس کیا ہے، یہ کیمیکلز کیا ہیں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب تمام امت اسلامیہ کے نزدیک وہ صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے۔ یہ 7 کھجوریں کھا لیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکل 7 تمرات عجوہ، جو 7 کھجوریں صبح تک کھا لے، لم يضره يومه ذلك شيء، نکرہ استعمال ہوا ہے، صبح کھا لے شام تک اسے کوئی بھی چیز کبھی نقصان نہیں دے سکتی، حتی یمسی، جب تک شام نہ ہو جائے، اور شام کو کھا لے حتی یصبح، مسند احمد کی روایت ہے، صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور بات امت کو کہہ دی، فرمایا خیر تمراتکم البرنی، یہ برنی کھجور جو ہے، آپ نے شاید اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر لے جائے، وہاں جا کے آپ رنگ برنگی کھجوریں دیکھیں گے اور کھائیں گے، آمین کہنے میں حرج کوئی نہیں، اللہ آپ سب کو لے جائے۔ فرمایا بہترین کھجور کھجوروں میں سے وہ برنی ہے، اور وہ کون سی کھجور ہوتی ہے؟ ضرب من التمر احمر مشرب بصفرہ، سرخ رنگ کی تو ہوتی ہے لیکن اس پہ زرد رنگ بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو چھلکا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مٹھاس بھی رکھی ہے۔ یہ برنی کھجور کھانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذہب الداء ولا داء فی، صحیح الجامع کی روایت ہے 3303، اس کے اندر اللہ نے بیماری رکھی نہیں ہے لیکن یہ اس ہر بیماری کا علاج رکھ دیا ہے۔ 7واں علاج زمزم کا پانی بیماریوں کے لیے بہت بہترین علاج ہے، ماء زمزم لما شرب له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 2473، زمزم جس نیت سے پیو گے وہ نیت اللہ پوری کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم طعام طعم وشفاء السقم، زمزم خوش ذائقہ بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ 3578 صحیح الجامع کی روایت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ریاض کے اندر جس طرح آج ہمارے بھی ملک میں وطن عزیز کے اللہ حفاظت فرمائے فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے، وہاں اس کو تو نہیں پتا تھا شیخ خالد الجبیر کو بہت معروف ڈاکٹر ہیں اور وہ درس بھی دیتے۔ اتفاق سے جاءت پاکستانیہ، ایک پاکستانی عورت آئی، وہ بھی ہے سرطان، اس کو کینسر کی تکلیف تھی، فاجریت لها الفحوصات الطبیہ، تو میں نے اس کی جب رپورٹس لی تو آخری سٹیج پہ تھی، کہا کہ تم ہفتے کو آنا، ٹائم جو طے تھا وہ نہیں آئی، سوچا کہ نہ جانے کیا بنا، اللہ نہ کرے
رب کے پاس نہ چلیں گے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے کے بعد اسسٹنٹ کی کال آئی، یا شیخ دکتور جاید پاکستانی، وہ پاکستانی عورت آ گئی۔ تو میں نے کہا ہاں طیب ارسلھا الیہ، بھیجو ذرا اس والد کے ساتھ۔ وہ آئی، فاجریت لها الفحوصات الطبیہ، میں نے دوبارہ اس کی رپورٹس لی، واللہ ما بها شیء، اللہ کی قسم کینسر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، دوبارہ چیک کیا، کوئی چیز نہیں۔ نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ کہا جب آپ نے کہا آخری سٹیج ہم نے سمجھا یہاں بھی موت آنی ہے تو بہتر یہ ہے مکی آ جائے۔ وہاں پہنچے، صرف طواف کیا اور زمزم پیا ہے، اللہ نے شفا دے۔ ماء زمزم لما شرب له، زمزم میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس سے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم، بہترین زمین میں دھرتی میں اگر پانی ہے تو زمزم کا ہے، اس میں شفا بھی ہے اور یہ خوش ذائقہ بھی ہے۔ فابردوها بماء زمزم، جس کو بخار ہو اس کو زمزم سے غسل دلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستشفی به، پی لو تو شفا ملے گی، وان شربته لشبعک اشبعک اللہ، اگر کھانا نہیں مل سکا کہ حج میں بھیڑ بہت تھی، کھانا نہیں مل سکا اس لیے پی لو کہ کھانا بن جائے تو یہ کھانے سے بھی کفایت کروا دے گا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وان شربته ليقطع ظمأک، اگر اس لیے پینا چاہتے ہو کہ پیاس نہیں مٹ رہی تو یہ پی لو، پیاس بھی مٹ جائے گی۔ روایت صحیح ترغیب کی ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں شرعی علاجات کو پہچاننے کی توفیق دے، اسے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بولا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اسے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کر دیں گے۔ 100 مرتبہ تم الحمدللہ کہہ دو، اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا میدان کارزار کے لیے تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ حدیث کہتی ہے اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لو گے، اللہ ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے جانے پر جو اجر ملتا ہے اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے۔ کثرت سے پڑھیے ان 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ لو۔ 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ زمین و آسمان کا خلا اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ویسے آپ تھوڑا سا غور کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہی 4 کلمے ہیں جن کی آج اہمیت مسلمان سمجھتا نہیں۔ اتنا بڑا یہ ربانی پیکج ہے، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے عمل کرنے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ عز و جلال نے خود اعلان کیا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ یہ صبح بھی ذکر کرتا ہے، شام کو بھی ذکر کرتا ہے، اور اگر رات کو آنکھ کھلے تو تب بھی اس کی زبان پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات جاری ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جلال صبح و شام اللہ کے ذکر پہ پابندی کرنے والے کو اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ بہترین اعمال کون سے ہیں؟ وارضاها عند ملیککم، اور کون سے اعمال ہیں جو تمہارے رب کو راضی کرنے والے ہیں؟ وارفعها فی درجاتکم، اور کون سے اعمال ہیں جس سے آپ کے درجات کی بلندی ملے گی؟ وخیر لکم،
وَخَيْرٍ لَكُم مِّنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور کون سے اعمال ہیں کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ان اعمال کو اختیار کرنے سے۔ وَمِنْ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ فَتَضْرِبُوا وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر کہ تم میدان جہاد میں اترو، تم لوگوں کو قتل کرو جو کافر ہیں اور کافر شہید کر دیں تمہیں۔ اللہ کے رسول کون سا عمل ہے جو اتنا بڑا ہے، بہترین عمل بھی ہے، پاکیزہ عمل بھی ہے، رب کو راضی کرنے والا بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے، اور پھر سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور شہادت سے بھی بہتر ہے، اور غازی بننے سے بھی بہتر ہے؟ کون سا عمل ہے؟ قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات۔ اللہ ذوالجلال کے ایسے بھی بندے ہیں جن کی زبان سے گفتگو بڑی خوبصورت نکلتی ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک کلمہ اس طرح خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہوتا تو ایک کلمہ ہے، اللہ اس کلمے کو بھی اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، الحمدللہ۔ قیامت کو جو ترازو لگے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں، لیکن اگر آپ خوشی سے کہہ دیں الحمدللہ، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، گنتی کے 3 سے 4 سے 5 سیکنڈ میں پروناؤنس کر سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مرد مسلمان ہوں گے اور جتنی عورتیں ہوں گی، ان کی تعداد کے برابر اللہ ذوالجلال اس بندہ مومن کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیں گے۔ تیسرا کام جسے اللہ ذوالجلال راضی ہوتے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، مسواک کرنا یہ جہاں منہ کی پاکیزگی کا باعث ہے، وہاں اللہ ذوالجلال کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ اللہ ذوالجلال کی رضا بھی اس بندے کو نصیب ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے، امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرج، مجھے اتنی مرتبہ مسواک کا حکم دیا گیا، مجھے محسوس ہوا کہ مسواک کر کر کے کہیں میں اپنے دانت ہی نہ گرا لوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے تو پھر مسواک کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ بات سنی، میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا صبح و شام کا کہ کھانے کے بعد میں نے مسواک نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کا اسے سبب بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کا آخری عمل جو اللہ کے رسول نے کیا وہ کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، ان کے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے جو مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ سمجھ گئیں کہ یہ مسواک پسند کر رہے ہیں، آپ نے مسواک لی، اس کو اچھی طرح صاف کیا، اس کو بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے مسواک کی اور چند ہی لمحات کے بعد، کچھ وقت کے بعد ہی اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی یہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی مالت یدہ آپ کا ہاتھ مبارک نیچے ہو جاتا ہے، اور آخری حمل مسواک کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے. نوجوان تو اس کو سمجھنے سے آج ویسے ہی دور ہو گئے کیونکہ زیادہ پڑھ گئے، ان کے پاس ڈگریاں آ گئیں، وہ والدین کو ویسے ہی خبطی سمجھتے ہیں. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3507، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما. کسی نے رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرے، جس نے اپنے رب کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کرنے والا ہے جو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسم الجنہ، ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے اسے سمجھ لو. ساتھ یہ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھا ہے اس کا دروازہ درمیانہ جو ہے وہ والد ہے. چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر لو. اور آپ بھی جانتے ہیں جب آؤٹ لیٹ بنتی ہے، کوئی فیکٹری، کوئی مؤسسہ، کوئی کمپنی بنتی ہے تو جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کی جو لک ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے، وہی انسان کو پسند آتی ہے. اس لیے دروازہ نہیں کہا، جنت کا درمیانہ دروازہ اللہ ذو الجلال نے باپ کو بنایا ہے. اللہ کی رضا چاہیے تو والدین ان کو راضی کرنا سیکھیے. کیسے راضی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے زیادہ میری نیکی، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، پارٹنر ہے، کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک، 3 مرتبہ فرمایا سب سے زیادہ اگر کوئی تمہاری نیکی اور خیر خواہی حسن سلوک کا حقدار ہے تو تمہاری والدہ گرامی ہیں. اور 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارے والد گرامی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور آسمان کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے. اسی طرح ہر آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان. یہ حارثہ بن نعمان ہیں جو زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا یہ انسان ہے. بیٹھا زمین پہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی تلاوت کی آواز اس سے محظوظ ہو رہے ہیں تو جنتی ہو رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی کرنے والا تھا، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے. روایت بتاتی ہے کوئی تھا تو نہ تھا لیکن یہ اکیلے ہی کھانا بھی کھلاتے اپنی والدہ کو، اپنی والدہ کے بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام جو اناؤنس کیا کہ اس کی آواز جنت میں پہنچتی ہے، اس کا سبب یہی تھا کہ وہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5واں عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کو آپ راضی کر سکتے ہیں. ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان يأكل الاكل او يشرب الشرب فيحمد اللہ علیہا. ہم نے یہ تو سیکھا اور یہ تو پڑھا اور یہ تو سنا اور یہ تو سنایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ کھانے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. لیکن حدیث یہ بیان کر رہی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1816، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں
جو پانی کا گھونٹ بھی بھرے کہ الحمدللہ، ایک لقمہ بھی کھائے کہ الحمدللہ، اللہ تو نے ہی دیا، تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا. یہ بات بات پہ اللہ کا شکر کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہو جاتے ہیں.